حسان بن ثابت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو آپ کے پروردگار نے ایسا بنایا ہو جیسے آپ نے چاہا ہو. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کی اپنے محبوب کی تخلیق آپ کی مرضی منشا اور چاہت کے مطابق کی. یہ اللہ کا نبی، یہ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ نیکی کی نیت سے اللہ پہ بھروسہ کر کے عبادت کرے، تھوڑی سی نماز پڑھ لے، 4 رکعت نماز پڑھ لے، تھوڑا سا قرآن پڑھ لے، تھوڑا سا تسبیح پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، ساری عبادتوں کو یوں 2-2.5 گھنٹے میں شب برات شب قدر کو گزار دے. امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرماتی ہے اتنا ثواب دیا جائے گا، اتنا ثواب دیا جائے گا گویا کہ 84 سال اللہ کے بارگاہ میں ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی. تھوڑی تھوڑی عبادت کرنا ہے، قرآن پڑھے، تھوڑی تسبیح پڑھ لے، ایک نہیں تھوڑی تھوڑی عبادت. درود شریف پڑھ لے، درود شریف کا ہمارے یہاں تو معمولی کوئی نہیں پڑھتے نہیں درود شریف. ابھی نبی کا نام آ رہا ہے نا، ایک نے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ امام اربلی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں لکھتا ہے کہ جب بھی نبی کا نام آئے درود شریف کا پڑھنا واجب ہے. لیکن ہماری زبانی حرکت نہیں کرتی. کیوں؟ ہو سکتا کچھ پھنسا وسا ہوگا، کچھ گٹکا اٹھ کا. صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تو کہ تھوک تو نکل جائیں گے کپڑوں کو. لیکن درود شریف ہم پڑھتے نہیں کسی حال میں. درود شریف پڑھنے کا اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، مٹی اور غارے سے، میں درود شریف کو بتاتا ہوں آپ کو ایک جملہ. جب اللہ پاک نے بنایا حضرت آدم کو، مٹی کا غارہ بن گیا، آدم کا پتلا بن گیا، جنت میں ڈالا. ابا جان جو ہے نا ہمارے، وہ اکیلے گھوم رہے، ویلے بندے گھوم رہے جنت میں، دل نہیں لگ رہا ابا جان. کیونکہ آدمی کے پاس سب کچھ ہو، پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، آڈی ہو، مرسڈیز ہو، بی ایم ڈبلیو ہو، رینج روور سب ہو، سونے کے انبار لگے ہوئے ہو، بڑا مالدار ہو، لیکن آنکھ میں سے نکلنے والے آنسو پوچھنے والی بیوی نہیں ہے. یہ پراپرٹی کوئی کام کی نہیں، ستیہ ناش، بیڑا فرق سب. بیوی اتنی قیمتی چیز ہے. تو ہمارے سب کے ابا جان جنت میں تو سب کچھ ہے، لیکن ویلے گھوم رہے، ادھر سے ادھر اداس گھوم رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر احسان فرمایا، حضرت حوا کا انتخاب فرمایا. سوئے ہوئے ہیں ابا جان، حضرت حوا کو بٹھا دیا، انتظام ہو گیا بیوی کا. حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ یا اللہ نے شاید میرے لیے بنائی، ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی آدم ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. فرمایا الہ العالمین میرے لیے بنائی؟ کہاں ہاں تیرے لیے بنائی. الہ العالمین تو پھر میں اس کے ساتھ گھوموں گا، یہ میرے ساتھ گھومیں گی. اللہ پاک نے فرمایا نہیں آدم، جب تک حق مہر ادا نہ کر دو یہ بیوی تمہاری بننے والی نہیں. آدم علیہ السلام فرماتا ہے الہ العالمین یہ حق مہر کیا ہوتا ہے؟ مجھے کوئی علم نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا آدم آگے چل کر تیری اولاد میں سونا چاندی مہر بنے گا، روپے پیسے مہر بنیں گے، زمین لکھی جایا کریں گی، پلاٹ لکھے جایا کریں گے. لیکن آدم تیری پیدائش سب سے انوکھی، تیری پرورش سب سے نرالی، تو تیرا مہر بھی سب سے انوکھا ہوگا. آدم تو ہوا کو مہر دے. کون ہوا؟ ارے غریبوں کی اماں، مالداروں کی اماں، گورے کالوں کی اماں، عربیوں کی اماں، عجمیوں کی اماں، اردو بولنے والوں کی اماں، انگلش بولنے والوں کی اماں، تیلگو، کنڑ، ہندی، مراٹھی سب بولنے والوں کی اماں، سب کے ابا حضرت آدم اماں حوا کو مہر دے رہے. کیا؟ اللہ نے فرمایا آدم تو یہی کھڑے کھڑے میرے محبوب کی ذات پر 10 دفعہ درود پڑھ دے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا. پیسہ کوئی نہیں. درود شریف کی یہ فضیلت کہ درود شریف پڑھ دے تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا. کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ نہ پکڑا جائے گا، اس کا نامہ اعمال ختم ہو جائے گا، نیکیاں ہی ختم ہو جائیں گی. تو وہ تو بھاگے گا ادھر سے ادھر، کیونکہ دن بڑا خطرناک ہوگا قیامت کا، بڑا خطرناک. خود اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اتنا ہما ہمی کا عالم ہوگا، باپ اپنے بیٹوں سے بھاگے گا جان چھڑا کر کے کہیں میری نیکی نہ لے لے. بیٹے اپنے باپ کو دیکھ کر دم دبا کر کے بھاگیں گے کہیں ابا جان نیکی نہ لے لے.
بیوی اپنے شوہر سے بھاگیں گی، شوہر بیوی سے بھاگیں گا، امی ابا ایک دوسرے سے بھاگیں گے، سگا بھائی بھائی ہے ایک دوسرے سے میدان محشر میں بھاگیں گا، بہن بہن سے دیکھ کر بھاگیں گی۔ یہ جگری اور گہرے دوست جو آمٹے میں گلیوں پہ بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، لوڈو بھی کھیلتے ہیں، پب جی بھی کھیلتے ہیں، اور سٹے بھی ہم مل مل کے لگاتے ہیں، میدان محشر میں یہ لوگ ایک دوسرے سے جگری اور گہرے دوست بیسٹ فرینڈ جنہیں کہا جاتا ہے یہ بھاگیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے اتنا ہما ہمی کا عالم ہوگا کہ ہر شخص ننگا ہوگا، اپنے پسینے میں گوتا لگا رہا ہوگا۔ وہ موقع پر ایک بندہ پھنس جائے گا میدان محشر میں، اس کی نیکیاں نہ کم پڑ جائیں گی، فرمائیں گا الہ العالمین میں تو مارا گیا، اب تو میرے لیے ہلاکت ہے، میرے لیے بربادی ہے، اب میں کیا کروں؟ ایک خوبصورت حسین چہرے والے نوجوان آگے آئیں گے، فرمائیں گے لے یہ پوروے کے برابر، یہ 1 انچ کے برابر یہ چٹھی لے، ترازو میں رکھ دے۔ وہ کہیں گا کیا آپ بھی مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ یا تو میری پھٹ رہی ہے، میں گھبرا رہا ہوں۔ فرمائیں گے ارے میری بات سن، یہ جو 1 انچ کی چٹھی ہے، یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے پوروے کے برابر، اس کو ترازو میں رکھ دے۔ وہ لیں گا، ترازو میں رکھ دیں گا، جو اس کا نیکیوں والا رجسٹر، نیکیوں والا پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا، اور گناہوں والا پلڑا ہواؤں میں اڑے گا، ہباء منثورا۔ وہ کہے گا میری عزت آپ پہ قربان ہو، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ کون ہیں؟ وہ حسین کھلکھلاتے ہوئے چہرے والے کہیں گے ارے میں تیرا نبی ہوں، تو نے دنیا میں ایک مرتبہ بڑے عشق میں، میرے عشق میں، میرے محبت میں آ کر ایک مرتبہ میری ذات پہ درود شریف پڑھا تھا، وہ درود پاک اللہ نے میرے روزے میں پہنچایا تھا، میرے روزے میں ملنے کے بعد میں نے تب سے لے کر آج تک سنبھال کر رکھا ہوں، میں تیرا درود آج تجھے واپس کرتا ہوں۔ لیکن درود پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ یہ راتیں آفر اللہ اس لیے دیتا ہے کہ بندوں کی جو گناہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ نے رکھا، رمضان کے معنی ہوتا ہے جل جانا، جلا دینا۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، اس کے پیٹ میں جو آگ ہوتی ہے، بھوک کی اور پیاس کی آگ، اس میں سارے سال کے گناہوں کو اللہ بھٹی میں ڈال کر جلا دیتا ہے۔ چاند رات آتی ہے جب یہ MDR مال میں ہوتا ہے، جب یہ گول بازار زیسیل میں ہوتا ہے، سنڈے مارکیٹ میں ہوتا ہے، تو چاند رات کو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے چلو مزدور کی مزدوری دے دی جائے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کیا مزدوری دے اسے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے گناہوں کو ایسے ختم کرو کہ عید کے دن جب یہ آ رہا ہو نماز پڑھ کر تو ایسا لگنا چاہیے جیسے ابھی ماں کی پیٹ سے جنا ہو، کوئی گناہ نہیں۔ اتنے سب ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے آفر دی، لوگ کرو، تم گناہ کرتے 11 مہینے، رمضان دیا، شب قدر دی، لو بخشش کے لیے راتیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ آج قرآن کریم ختم ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ کون سی لیلۃ القدر؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور یہ شب قدر کیا ہوتی ہے، کس چیز کا نام ہے؟ شب قدر کون سی چڑیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر، یہ بڑی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ اس میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تنزل الملائکہ، اس میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جبرائیل امین اترتے ہیں۔ جب فرشتے اترتے ہیں تو ہر خطے میں، ہر ایریے میں زمین کے ذرے ذرے پر بچھ جاتے ہیں۔ خود اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک لیلۃ القدر میں، شب قدر میں مغرب کے بعد آواز لگاتا ہے جبرائیل جاؤ زمین پر، ارے میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں تم بھی چلے جاؤ، ارے جو میری مخلوق زمین پر رینگ رہی ہے، اڑ رہی ہے، پھاڑنے والی ہے، تیرنے والی ہے، ڈسنے والی ہے، ساری مخلوق کو خطاب ہوتا ہے، ساری مخلوق کو خطاب کر کے فرماتا ہے ساری میری مخلوق سن لو، آج شب قدر ہے، میرے بندے چندرا پور کے اندر رو رو کر مجھ سے دعا کریں گے، تمہارا کام ہوگا ان کی ہر دعا پر آمین کہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل فرشتوں کو لے کر جاؤ زمین کے اوپر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر ہے نا، قدر لفظ ہے ایک قدر۔ قدر کا کیا مطلب؟ قدر کے معنی ہوتے ہیں قیمت کے، جو قیمتی چیز ہوتی ہے۔ بھائی اِنَّا أَنزَلْنَا میں کیا قیمت ہے؟ قیمت یہ ہے کہ ایک
رات اگر کوئی 2 گھنٹے عبادت کر لے، گپے نہ لڑائے، آلتو پھالتو کی باتیں نہ کرے، اس کی نہ کھینچے، ایران توران کی نہ کھینچے، مسجد میں رہے یا گھر پر جا کر عبادت کرے. تو اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا قیمت ملیں گی، کیا ایوارڈ ملیں گا؟ اللہ فرماتا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اس کے بینک بیلنس، اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے. قدر کا معنی. دوسرا قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی. تنگی سب سمجھتے ہیں، جیسے رزق میں تنگی چلتی ہے. تنگی کا معنی ہوتا ہے کہ پیسہ نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا. لیکن یہاں تنگی کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے اس دنیا کے اوپر اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. لوگ کم نظر آتے ہیں، فرشتے اتنے زیادہ نظر آتے ہیں. اور ہر فرشتہ ہر بندے سے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں تسبیح سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، جو سجدے میں ہے، جو قیام کی حالت میں ہے، جو رکوع میں ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو صدقہ خیرات کر رہا ہے، جو دین کی بات سمجھا رہا ہے، جو جس عبادت میں مشغول ہے، یہ فرشتے آتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے ہاتھ سے مصافحہ کرتے. اور جن کے ہاتھ سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، صبح ان کے دل نرم ہوتے ہیں. جب وہ فجر میں اٹھتے ہیں تو اس کے دل نرم ہوتے ہیں. یہ علامت ہے، اتنے فرشتے اترتے ہیں. اور تیسرا معنی ہے مقدار. قدر کے معنی ہوتے ہیں مقدار. اس لیے رات کب سے کب تک رہتی ہے، مقدار کیا ہے؟ آج مغرب کے وقت سے شروع ہوئی ہے، کل سحری کا وقت جب ختم ہوگا یہ رات کی برکتیں ختم، یہ رات کا ثواب ختم. اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ارے او میرے بندو، مانگنے والی رات آ گئی، گڑ گڑانے والی رات آ گئی، بجڑوں کو بسانے والی رات آ گئی، اجڑوں کو بسانے والی رات آ گئی، جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملانے والی رات آ گئی. میرا رحمت کا ذریعہ بڑا جوش میں ہے، میں بھی بڑا جوش میں ہوں. آ جاؤ، مانگنے والی رات ہے، میرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، دعا سبحانہ تمہارا کام ہوگا. میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تمہارے پریوار میں جتنی پریشانیاں ہیں، آج کی رات میں ساری پریشانیوں کو حل کر کے رکھ دوں گا. لیکن تم مانگو مجھ سے، میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانے کا. اتنا دریائے کرم اللہ کا جوش میں ہے، اتنا جوش میں. قرآن کریم آج ختم ہوا تو ایک تو قرآن کریم کے ختم پر اللہ تبارک و تعالی ہم سے بڑا خوش ہے کہ میرے بندوں نے تراویح کے اندر قرآن کریم سنا. کون سا قرآن کریم؟ جس قرآن کریم کو پڑھ کر امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن بھوکے رہ کر، پتھر کھا کر، درخت کے پتے چبا چبا کر اللہ کا قرآن پڑھا. آج کے لوگ، یہ پیزا برگر فیملی سے ریلیٹڈ لوگ، پیزا برگر موموز کھا کر بھی اللہ کا قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. چنے کھائیں گے، بھٹورے کھائیں گے، سب کھائیں گے، لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے. چوک میں کھائیں گے پکوڑے تو کتاب میں لکھیں گے کیڑے مکوڑے. نہیں پڑھتے یہ قرآن کریم. کیوں؟ تو بولے پڑھنا ہی نہیں آتا. دیکھنا کم سے کم یہ قرآن کریم ہے، کھول کر تو دیکھنا. ہر بندہ کھول کے دیکھ سکتا ہے، پڑھنا نہ آئے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے دیکھنے پر بھی اللہ نے ثواب رکھا. قسم کھا کر کہو کہ کتنے بندوں نے رمضان صرف کھول کر دیکھا؟ رمضان میں کتنے نے قرآن کھول کر دیکھا؟ توفیق ہی نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے. مسئلہ توفیق کا ہے. نہیں پڑھنا آتا، کم سے کم دیکھو. ہو سکتا ہے انگلی کٹا کر ہم شہیدوں میں نام لکھا رہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم کو بھی بلائے. حدیث پاک امام الانبیاء محبوب کبریا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن لگا ہوا ہوگا، ایک جماعت آئیں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وہ جماعت آئیں گی، ان سے کہا جائے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. الہ العالمین لوگ کہیں گے یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ فرمائے گا ظالموں خاموش ہو جاؤ، جابروں خاموش ہو جاؤ، ارے کمینوں خاموش ہو جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں، تم چندرپور میں کنجریوں کے رنڈیوں کے گانے سنا کرتے تھے، تم اس زبان سے گالی دیا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، بہتان لگایا کرتے تھے، لیکن یہی تمہارے ساتھ رہ کر میرا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. آج میں نے ان کو وہ مقام دیا کہ تم اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آج یہ جنت کا لباس پہن کر میرے عرش کے سائے میں ہزاروں قسم کے ڈرنکس یہ پی رہے ہیں اور مختلف قسم کے ڈشز یہ کھا رہے ہیں.
الگ الگ پکوان یہ کھائیں گے. آج تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں ہوگا, تم پر میرا عذاب ہے, ان پر میری رحمت ہے. صرف اس لیے کہ چندرپور کی زمین پر تڑپتی ہوئی دھوپ تھی, پھڑکتی ہوئی دھوپ تھی, روزے کی حالت میں گلا سوکھ گیا تھا, زبان کانٹا بن گئی تھی, پھر بھی میرے بندوں نے میرا روزہ رکھا, روزہ رکھ کر میرا ذکر کیا, میرے محبوب پر درود شریف پڑھا, میرے قرآن کریم کو صرف دیکھا کرتے تھے. آج اس لیے ان کو بڑا مقام میں نے دیا ہے. تو کم سے کم دیکھو, ابھی بھی اگر ہے نا تھوڑا سا انسانیت باقی اگر ہوں گی دل میں ہمارے, تو بیان کے بعد قرآن کریم کم سے کم بربطن کھول کر دیکھ لینا, ورنہ رمضان گزر جائے گا تو اللہ کی عزت کی قسم ایسی بد دعائیں دے جائیں گا رمضان کہ ہماری آنے والی 7 نسلیں ہلاک و برباد ہو جائیں. رمضان کی بد دعا لے لینا کبھی. رمضان جتنے نیکیوں کا سیزن ہے نا, جب اس کی بد دعا لگتی ہے نا, اللہ نسلوں سے ایمان کو چھین لیتا ہے, پھر نسلیں مرتد ہوتی ہے, بھاگتی ہے غیروں کے ساتھ. وہی تو چل رہا ہے دنیا میں آج. اچھے اچھے دین کو سمجھنے والے ان کی لڑکیاں جا رہی ہیں, بڑا غرق ہو رہا ہے. عورتوں کو لون دیے جا رہے ہیں مارکیٹ میں, جب وہ مائیں بہنیں لون ادا نہیں کر پا رہی ہے تو ان کے ساتھ جبرن زنا کیا جا رہا ہے. 8.5 لاکھ لڑکیاں 3 سال کے اندر ہندوستان سے غیروں کے ساتھ بھاگی. تو یہ سب ہو رہا ہے نا, یہ سب ہمارے اپنے کرتوت ہے, یہ سب ہمارے اعمال ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات دیا اور بخشش کی رات دی, شب قدر. فرمایا کہ اس میں عبادت کرو. کون سی عبادت؟ یہ غور سے سننا. عبادت کون سی ہے اس میں؟ جناب کوئی عبادت خاص نہیں ہے. ہاں, صلاۃ التسبیح پڑھ لو, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, وہ جو 15 بار پڑھتے, 10 بار پڑھتے, 300 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے 4 رکعت. ہر رکعت میں 75 بار کے حساب سے صلاۃ التسبیح پڑھو, بہترین نماز. اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا کہ تجھ سے ہو سکے نا تو روزانہ پڑھ, نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں 1 بار پڑھ, نہ ہو سکے مہینے میں 1 بار پڑھ, یہ نہ ہو سکے رمضان میں 1 بار پڑھ, یہ نہ ہو سکے سال میں 1 بار پڑھ, یہ نہ ہو سکے ساری زندگی میں 1 بار صلاۃ التسبیح پڑھ. ہم میں سے کتنے ہیں افسوس کے ساتھ پچھلے سال شب قدر میں مجھے نظر آ رہے تھے بیان کرتے وقت ادھر ادھر بیٹھے تھے, لیکن آج قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں, ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہے. ان کا بیٹا جب سے ان کا انتقال ہوا, یا تو وہ بڑی رات کو گیا یا رمضان میں گیا, لیکن آج تک وہ اپنے باپ اپنی ماں کی قبر پر جانے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس نے ٹھان رکھا ہے, اس نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ سے, اللہ قبرستان جاؤں گا تب جب میرا انتقال ہوگا تو لوگوں کے کندھوں پر میں جاؤں گا, ورنہ میرے باپ کو میں بخشنے نہیں جا سکتا, میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. اور وہاں باپ آرزویں کر رہے, اب میرے بچے رمضان ہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص تو پڑھ کر بھیجتے ہیں, وہاں ماں رو رہی ہے اور رمضان کا مہینہ ہے. خود الہ العالمین فرماتا ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے, اللہ پاک مردوں سے, قبروں سے عذاب کو ختم فرما دیتا ہے. قبر میں لیٹنے والے مردے التجا کرتے ہیں, کہتے ہیں الہ العالمین یہ کیا تیری مہربانی ہو گئی, کیا بندہ نوازی ہو گئی, جو سالوں سے عذاب بھگت رہے تھے, کوئلہ بن گئے تھے بدن, آج کیا ہو گیا, یہ عذاب سارا کا سارا ختم ہو گیا. اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آتی ہے, ارے او قبرستان میں لیٹنے والے میرے بندو, رمضان کا چاند نظر آ گیا جس کی برکت سے ہم نے تمہارے قبروں کا عذاب ختم کر دیا. مردوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان آ گیا, آج اچھے 25-30 سال والوں کو پتہ نہیں کہ رمضان آیا ہے, رمضان. زندوں کو پتہ نہیں, مردوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو اپنے والدین کو پڑھ کر بخشیں, خوب بخشیں, جتنا ہو سکے بخشیں. اور اصول یاد رکھیں ہمیشہ, اگر میں اپنے ماں باپ کو, اپنے رشتہ داروں کو بخشوں گا کچھ پڑھ کر, کوئی نہیں تو صرف الف با تا سا 4 الفابیٹ ہے, پڑھ کر کے بخش دے اللہ, الف با کا میرے ثواب اماں ابا کو پہنچا دے. کچھ نہیں آتا, الحمدللہ رب العالمین, اے اللہ جو میں نے پڑھا نا الحمدللہ اس کا ثواب میرے اماں ابا کو پہنچا دے. رمضان میں 1 کا 70 ہے, 1 کا 70.
3 مرتبہ قل هو اللہ احد ہر بندے کو آتی ہوگی، یہاں بیٹھنے والا ہر بندہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، آگے پیچھے درود شریف لگائے اور اس کا ایصال ثواب کرے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام مرحومین تک، اور خاص طور پر میرے والدین کو، خاص طور پر دادا دادی کو، خاص طور پر نانا نانی کو، میرے فیملی والوں کو، میرے دوست اقربا کو، ان کو اس کا ایصال ثواب پہنچا دے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے ایک قرآن رمضان میں ختم کرو گے 70 قرآن کے برابر، 3 مرتبہ قرآن کریم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، 70 قرآن کا ثواب ملا کر تمہارے ماں باپ کے قبروں پر اللہ پہنچا دے۔ کتنا سستا سودا ہے کہ نہیں سستا سودا؟ 1 روپے اگر میں انویسٹ کروں اور مجھے 1000 روپے مل رہے ہو، دنیا میں کوئی کاروبار نہیں، ڈائمنڈز کا بھی نہیں، 24 گولڈز کا جو آتا ہے کیرٹ گولڈ کا جو سونا ہوتا ہے نا اس کا بھی نہیں۔ 1 روپے انویسٹ کرو 1000 روپے تم کو مل رہے ہے، کوئی دھندا ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ نے آج کی رات میں رکھا ہے 1 گھنٹہ عبادت کر لے اور تیری عبادت اخلاص سے لبریز ہو، اس میں گلو نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، صرف میرے لیے ثواب کی نیت سے 1 گھنٹہ کر لے، میرے بندے میری عزت کی قسم 84 سال ایسی عبادت کا ثواب دوں گا کہ جس پر میرے فرشتے بھی رشک کریں گے الہ العالمین نے کیسی تجھے رات کی ہے، کیسا ثواب اس کو تو بخشیں گے، مرحومین کو بخشیں گے۔ صلاۃ التسبیح پڑھو، اس رات میں قضائے عمری پڑھو، ہر بندہ پڑھے، جو ہماری ماضی میں نمازیں چھوٹ گئی ہے ان نمازوں کو پڑھو، 4 رکعت نفل پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے نفل پڑھنا ہے، یہ اعمال کرو، 2 رکعت پہلے پڑھو، نہیں آتی عربی بولنا اللہ اکبر، نیت کیا کرنا ہے الہ العالمین ہے اللہ وہ چھوٹی گئی نا جو نماز میری وہ نماز میں پڑھ رہا ہوں اللہ ختم، 2 رکعت پڑھو، پھر اس کے بعد 2 رکعت وہی قضائے عمری کی چھوٹی ہوئی نماز پڑھو، 4 رکعت پڑھو، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ موٹے موٹے اعمال ہے یہ کرنے کی رات ہے، کوئی مخصوص عمل آج کی رات ہے۔ نماز پڑھو، تھوڑا سا قرآن کریم کو کھول کر کے دیکھ لو، قل اللہ پڑھ لو، انا اعطینا پڑھ لو، جو قرآن میں آتا وہ پڑھ لو، سورہ فاتحہ پڑھ لو، یوں ملا کر سارے اعمال تھوڑے 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 کر کر جب صبح صادق آئے تو پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ اور خوب مانگو، خوب مانگو، خوب مانگو، اتنا مانگو کہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے اور ایسی ہماری بخشش کرے اور ہم پر ایسی نظر رحمت فرمائے کہ ہماری ساری لائف کو اللہ سیٹ کر دے۔ یہ آج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے، اب میں یہ شان نزول بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، انا اعطینا کا، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 4 مجاہدین ایسے تھے یا 4 نبی ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں 80 سال تک جہاد کیا، 4 انبیاء ایسے تھے جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کی عبادت میں ایسی انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، بڑی حیرت ہوئی، اگر میں آپ کو کہہ دوں نا کہ میں کل سے پرسوں سے 3-4 دن سے ابھی تک نہیں سویا، آپ کو حیرت ہوگی، سویا ہوں لیکن میں کوئی ایسی بات کر دوں جو باؤنس چلی جائے آپ کو اس پر حیرت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 80 سال تک ان 4 مجاہدین نے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، کیا صبح کیا شام، کیا خالی پیٹ کیا بھرا ہوا پیٹ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، صحابہ کرام کو بڑی حیرت، یا رسول اللہ 80 سال، ہماری عمر 80 سال کی، 70-75 میں گلی آؤٹ ہو گیا، اکھڑ گئی گلی، اسٹمپ اکھڑ گیا، ہم آؤٹ، روح قبض ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسے مٹھی میں آیا، اللہ کیا اتنی کم عمریں ہیں، وہ تو لوگ اتنی عبادت کرتے تھے 1200 سال، ان کی عمریں 2800 سال، 2500 سال، 2300 سال، 1800 سال، 1500 سال کی عمر۔ آج کا ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے 14 میں، 13 میں، اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو 12 میں ہو جا رہے بلکہ 11 میں بھی ہو جا رہے، بالغ ہو جا رہی ہے۔ پہلے کب بالغ ہوتے تھے؟ 375 سال کی عمر میں، 378 سال، 380 سال، 395 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہوتا تھا، بالغ ہوتا تھا، 550 سال کا وہ ہوتا جب اس کی شادی ہوتی۔ پرانے لوگوں کی اتنی عمر اللہ نے رکھا تھا۔ تو جب صحابہ کرام کو حیرت ہوئی تو جبرائیل، فوراً اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جبرائیل میرے نبی سے فرما دیجئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میرے محبوب ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں کیسے نازل فرمایا؟ قرآن تو 27 سال میں نازل ہوا، اللہ کی ذات سے نکل کر لوح محفوظ پر پورا قرآن کریم ایک ساتھ کی شب قدر میں آیا۔ آدم علیہ السلام کا جو گارہ تھا شب قدر میں اللہ نے جمع فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا شب قدر کی،
جنت کو سجایا وہ شب قدر تھی، جنت میں حوروں کو پیدا فرمایا شب قدر تھی، سارے بڑے بڑے چیزیں یہ شب قدر میں وقوع پذیر ہوئے. تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو پیغام دو، خیر من الف شہر، میرے محبوب اگر آپ کا امتی یہ ایک رات میں 2-5 گھنٹے عبادت کر لے گا 84 سال سے زیادہ اللہ اس کو عبادت کا ثواب دے گا. اب اگر کسی کو زندگی میں 10 راتیں مل گئی اس کو تو بیڑا پار، 1000 سال اس نے ایسا لگتا ہے عبادت. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا دریائے کرم اتنا جوش میں ہے، اللہ اتنا جوش میں ہے، اللہ اتنا پیار کر رہے اپنے نبیوں سے، بندوں سے، ہر ایک سے، اس کے باوجود کچھ نالائق ایسے ہیں، کچھ کمینے ایسے ہیں، آج کی رات ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی. کتنے الفاظ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے کتنے دور ہوں گے وہ بندے کہ اللہ کی رحمت یوں بارش کی طرح برسے، اس کے باوجود کچھ لوگوں کی آج کی رات بخشش نہ ہو. یہ رات اتنی افضل ترین رات، اس کے باوجود کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، کچھ 6-7 لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. نمبر 1، مشرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا. جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہے. خود اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، زنا کر کے میرے دربار میں آ جاؤ، راضی ہو جاؤں گا، مان جاؤں گا. ارے چوری کر کے آؤ، مان جاؤں گا. کسی پاک دامن لڑکی پر زنا کی تہمت لگا دو، پھر آؤ توبہ کرو، مان جاؤں گا. دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ کر کے آؤ، توبہ کرو، دعا سبحاؤ، مان جاؤں گا. میرے بندو شرک کر کے میرے دربار میں نہ آنا، مجھے اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے، میرا دل تو چاہتا ہے کہ آسمان کو اس کے سر کے اوپر رکھ کے پھاڑ دوں، یا جس زمین پر وہ بیٹھا ہے فرشتوں کو حکم دوں کہ اس کو اپنے اندر دھسا دے. جو گناہ کر کے آیا ہے آجا توبہ کر لے، معافی مانگ لے، معاف کر دوں گا. میرے عزت کی قسم ایسا معاف کروں گا، ایسا معاف کروں گا کہ فرشتوں سے بھی وہ کیے ہوئے گناہ بھلا دوں گا. تیرے ڈائری میں، تیرے نامہ اعمال میں جو لکھے ہوئے وہ بھی بھلا دوں گا، وائٹنر چلا کر کے صاف کر دوں گا. لیکن شرک کر کے میرے دربار میں نہ آنا. کتنے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندو ہے، پتھر کے سامنے پوجا کرتا ہے تو وہ ہندو ہے، وہ پتھر کو چاٹتا ہے پھر بھی ہندو ہے. لیکن وہ مسلمان جو قبروں کو چاٹتا ہے وہ اب بھی مسلمان باقی رہ گیا. ہندو میں مسلمان میں فرق نہیں رہے گا. وہ پتھر کو بیچارہ چاٹ رہا ہے، پتھر کے سامنے سر جھکا رہا ہے، تو ہندو ہے ہندو. اور یہ قبر کے اوپر اپنا ماٹھا ٹکا رہا ہے، اس کو مسلمان بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ دونوں تو پتھر کے سامنے سر جھکا رہے. شرک نہ کرو، شرک کیے توبہ کرو. درگاہ جا رہے جاؤ، میں مخالف نہیں ہوں درگاہ جانے کی. لیکن یہ فضول کی جو چیزیں ہیں، جو بدعت ہے، جو خرافات ہیں، جو رسومات امت میں آ گئے، اس سے اپنے آپ کو ختم کرو، بائیکاٹ کرو یہ سب چیزوں کا کہ نہیں کریں گے. ایک اللہ ہے کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. للہ ملک السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. ایک اللہ ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی شہنشاہی ہے، اسی کا ملک دنیا میں چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کو وہ زیر و زبر کر کے کہیں گا آخر میں این الملوک، یہ بڑے بڑے بادشاہ کہاں ہے؟ یہ پی ایم کہاں ہے؟ یہ فرعون کہاں ہے؟ یہ حامان کہاں ہے؟ یہ قارون کہاں ہے؟ یہ شداد کہاں ہے؟ یہ ابو جہل کہاں ہے؟ یہ ابو لہب کہاں ہے؟ این الملوک، یہ بادشاہ کہاں ہے؟ یہ وہ لوگ کہاں ہیں جو ایڑی مار کے گلے میں چاندی کی چین ڈال کر پڈولی کے گلیوں میں چلتے تھے؟ ان کے 4-5 بٹنیں اوپر کی کھلی ہوتی، آستین چڑے ہوئے ہوتے اور تکبر کے ساتھ چلتے تھے. وہ لوگ کہاں ہیں؟ این الملوک، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا للہ الواحد القہار. آج ایک زبردست بادشاہ کی حکمرانی ہے، طاقت ہے. سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، نہ مانگو کسی سے. آج کی رات دعا کرنا کہ اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے. جب دنیا میں کسی کے پاس 5 روپے مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ 2-3 مرتبہ دے دیتا ہے، پھر کہتے ہیں کیا اٹھے چھوٹے میرے پاس ہی آ رہے ہیں؟ تیرے باپ نے گھنڈا لا کے رکھا تھا میرے پاس، یہاں پیسوں کا جھاڑ ہے کہ ہلا کے تیرے کو دوں گا.
دنیا میں اگر کسی کے پاس جاتے ہیں اصول ہے 2-5 مرتبہ آپ کو دے دے گا، 5,000 10,000 20,000 50 1,00,000 دے دیں گا، لیکن ہمیشہ نہیں دیں گا۔ وہ اللہ کی ذات ہے، جتنے مرتبہ اس کے دربار میں جاؤ اتنی مرتبہ خوشی سے دیتا ہے اور اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ نہیں، جب بھی میرے بندے کو ضرورت ہوتی میرے پاس آتا، میرے پاس آتا، میرے پاس آتا، پھر اللہ اس کا ہو جاتا، وہ اللہ کا ہو جاتا، اور جس کا اللہ ہو گیا زمینی خزانے اس کے، آسمانی خزانے اس کے، فضائی خزانے اس کے، بحر و بر اس کا، شجر اور حجر اس کے، شمس و قمر اس کے، لیل و نہار اس کی، دنیا کی ہر چیز اس کی ہو جاتی جو اللہ کا ہو جاتا۔ لیکن جو شرک کرتا وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، ہائے ہائے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کہ کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے۔ مٹے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے اعلیٰ، یہ زینت نرالی یہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے، تجھے اہل بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آنکھیں نہ کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دیں گے بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے۔ نہیں یقین آ رہا؟ قبرستان میں جا کر دیکھ لو، جا غور غریبہ پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائیں گے تجھ پر تیرے دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول اے کاسہ سر تیرا تاج کہاں ہے۔ جاؤ قبرستان میں پوچھو ان سے، سب کچھ عیاں ہو جائے گا، سب کچھ کھل جائے گا۔ تو نمبر 1، شرک کرنے والا مشرک، اس کی مغفرت کوئی چانس نہیں ہے اس کی مغفرت کا، لیکن اللہ یہ کہ یہ صدق کے دل سے پہلے شرک کیا، لیکن آج اللہ سے رو رو کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے۔ مشرک کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، عاق لوالدین، والدین کا نافرمان۔ نیند کے جھونکے آ رہے ہیں شاید، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کوئی جھونکا مارا کسی نے، سونے بھائی سونے ہی، بوٹل پھینک کے مار دو۔ نمبر 2، عاق والدین، یہ جو سو رہے ہیں نا یہ بے ادب ہے، جو ایک نوجوان سو رہے ہیں وہ بے ادب ہے۔ بے ادب پہ سے کچھ یاد آیا مجھے، ایک ملک کے اندر نا بچے بڑے بے ادب پیدا ہو رہے تھے، بڑے بدتمیز پیدا ہو رہے تھے یار، بہت مستی کرتے تھے۔ تو سائنٹسٹ لیب کے اندر گئے، ایک دوائی ایجاد کی، ایک عورت کو ایک گولی کھلائی، اور پریگننسی کے دوران 6 مہینے میں ایک کیپسول اس کو دیا، کھا لیجئے مس نے کھا لی۔ جب بچہ دنیا میں آیا تو پیدا ہوتی آداب آداب آداب، ڈاکٹر بڑے حیران یار، ایک گولی ایک میڈیسن کھلائے، یہ کرشمہ، آداب، دنیا میں آتی آداب۔ تو پھر سائنٹسٹ تھا ایک، اس نے ایک عورت کو 6 گولیاں ایک ساتھ کھلا دی، نہ رہے باس نہ بجے باسری، ایک ساتھ 6 گولیاں کھلا دی۔ کافی دن گزر گئے، ڈاکٹرنی نے جو کہا تھا وہ ڈیٹ آ گئی، حضرت دنیا میں نہیں آ رہے، الٹرا ساؤنڈ کروایا، سونوگراف کروایا، رپورٹ دے کر پتہ چلا کہ ٹوئنس ہے، اور یہ کہہ رہے کہ پہلے آپ جائیے پہلے آپ جائیے پہلے آپ جائیے۔ یہ ادب، ایسے بے ادب بیٹھے ہوئے جو سو رہے۔ خیر، ایک بے ادب لڑکا تھا نا، وہ سمندر کے کنارے بیٹھ کر کے نا کش لگا رہا، ایک بزرگ اس کے پاس پہنچے، کہا بچہ یہ اس طرح کیوں کرتا ہے، تو اپنی لائف کو خراب نہیں کر، تو تھوڑا سا ماسٹرز وغیرہ کر لے، تو تھوڑا سا پڑھ لے کالج وغیرہ، تیری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ بولے کیا کروں؟ بولے میں، تو بولے ایک کام کر، ابھی 10ویں کر لے تو، بولے 10ویں کر لے، اس کے بعد کیا کروں؟ بولے 12th کر لے، بولے تو 12th بھی کر لے، پھر کیا کروں؟ تو بولے پھر تھوڑا سا ماسٹرز وغیرہ پڑھ کر کے ڈگری تجھے مل جائیں گی۔ بولے پھر کیا کروں؟ تو پھر بولے پی ایچ ڈی کر لے۔ بولے پھر کیا کروں؟ ابے بولے پھر جاب کر۔ بولے پھر کیا کروں؟ پھر جب تو جاب کریں گا تیرے پاس پیسہ آئے گا، لائف سیٹ ہو جائیں گی، تو پھر اچھی سی لڑکی سے شادی کرنا۔ پھر بولے پھر کیا کروں؟ ابے بولے پھر مزے کرنا۔ تو بولے ابھی کیا کر رہا ہوں؟ مزے کر، تب 5-15-20 سال گھمانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو مزے ہی کر رہا ہوں۔ تو خیر، دوسرے نمبر پر جو بندہ ہے وہ عاق لوالدین، والدین کا نافرمان، آج کی رات بخشش نہیں ہوگی، کوئی حال میں اس کی بخشش نہیں ہوگی جو والدین کا نافرمان ہے۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے ایک جگہ پر اپنا تذکرہ کیا اور ایک آیت کے اندر، اسی آیت کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ 9 جگہ پر اللہ نے فرمایا والدین کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو۔ ایک لڑکا تھا، اس کو کسی لڑکی سے پیار ہو گیا، تو لڑکے والے جو تھے بڑے شریف خاندان کے تھے، اس کی امی کہنے لگی لڑکے کی کہ یار تو جو یہ لڑکی ہے نا، اس کو گھر نہیں لایا کر تو، اور لڑکی کو بھی سمجھایا کہ بھائی تو ہمارے گھر مت آیا کر، اچھی بات نہیں ہے، ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں، یوں اس طرح تو آتی ہے تو ہمارا تو محلے میں بدنام ہو جائیں گے ہم سب۔ تو لڑکی کو غصہ آ گیا کہ تیری امی نے چڑھائی ہے، جا میں نہیں بریک کر لے رہی، بروک اپ ہو جا رہا، سب ہو جا رہا ہمارا۔ ایک میرے پاس آیا، بولے موسیٰ اس کا بریکر ہو گیا، بولے کیا بریکر، میرے کو نہیں پتا، بولے بریک اپ ہو گیا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تم یہاں آنے کا ہمارے گھر پر۔ لڑکی نے منہ بنائی، جیسے عام طور پر لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے منہ بنانے، نہیں جاتی۔ وہ چلے گئے اپنے گھر پر، لڑکا اس کے پیچھے پیچھے کہا جانے من چلو نا گھر پر۔ لڑکی کی بات سننا، لڑکی کہنے لگی اب میں تیرے ساتھ نہیں آنے کی، کوئی ریلیشن میں نہیں رہنے کی، جب تک تو اپنے ماں کا سینہ نکال کر نہ لائے گا، کلیجہ نکال کر نہیں لائے گا، اس وقت تک اب میں تیرے ساتھ ریلیشن میں نہیں چلوں گی، شادی نہیں کروں گی تجھ سے۔ لڑکا محبت کے نشے میں چور، عشق کے نشے میں چور، ننگا خنجر لیا ہے، چلا ہے چھپا کر کے، رات ہوئی ہے، ماں کے سینے پر مارا، اندر سے کلیجہ نکالا اور اس کو پلیٹ میں رکھا اور جا رہا ہے اپنے معشوقہ کو دینے کے لیے، تو وہ کلیجہ پلیٹ میں سے دھڑکتے ہوئے زمین پر گرا۔ زمین پر جب گرا تو کلیجے میں سے آواز آئی، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ یہ ہے ماں۔ کلیجے میں سے آواز آئی، جب جا کر کے اپنے محبوبہ کو دیا پیش کیا کہ لو جان من، آپ کا مطلوب لایا ہوں، جس کی آپ نے خواہش کی تھی وہ لے کر آیا ہوں، وہ کہتی ہے چل نکل یہاں سے، تیرے ماں کا نہ بن سکا، میرا کہاں سے بنے گا؟ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ وصال علیہ السلام نہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں کے نہیں رہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے۔ بڑا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا۔ محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے، محبت نام زندگی ہے مگر امتحان لیتی ہے۔ محبت تو اپنی طبیعت اور فطرت ہے، محبت ضد نہیں کرتی، محبت مان لیتی ہے۔ تو ماں باپ سے محبت کرو، ایسی محبت کے مان جاؤ۔ ہاں کہا مان جاؤ۔ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں شادی کرنی ہے، اولاد کے آگے نہ جائے، لڑکا کہہ رہا ہے اس سے شادی کرنی ہے، کرا دو، ان کے خواہشوں پر آرے نہ چلاؤ، ورنہ یہ کسی کے لڑکی کو بھگا کر لے جائیں گے۔ خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی یہاں پر۔ نمبر 2، جو ماں باپ کا نافرمان ہو آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ایک آدمی اپنے باپ کو کھینچ کر لے جا رہا تھا، تو باپ ہنس رہا تھا۔ بیٹا کہتا ہے ابا سمندر میں پھینک رہا ہوں تجھے ابھی میں، اور تو ہنس رہے۔ تو باپ کیا کہتا ہے سننا، باپ کہتا ہے میرے بیٹا میں نے اپنے باپ کو یہاں تک کھینچ کر لایا ہوں، کھینچ کر لایا تھا، اور آج تو نے تھوڑا آگے تک مجھے کھینچا ہے، ہنس اس لیے رہا ہوں کہ تیری اولاد تجھے کہاں تک کھینچ کر لے جائے گی۔ یہ والدین کی نافرمانی واحد سزا ہے، شرک کی سزا، پوری زندگی شرک کی، مرنے کے بعد۔ نمازوں کو چھوڑا مرنے کے بعد، روزوں کو چھوڑا مرنے کے بعد، اللہ کی توہین کی، رسول اللہ کی توہین کی، کوئی گناہ کیا مرنے کے بعد، والدین کی نافرمانی ایسی سزا ہے اور ایسی چیز ہے آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ دنیا میں بتا دے۔ تو اپنے والدین کی قدر کرو، جن کے والدین حیات ہے پیر پکڑ کر، ابھی اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کے نبی کا واسطہ، پیر پکڑ کر ان کی معافی مانگو کہ ابا جان میں نے 20 22 25 سال کی عمر میں کالج پڑھ رہا تھا، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، آپ نے مجھے نہ درگزر کیا، آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، لیکن آپ کی وجہ سے، آپ میری وجہ سے آپ کا دل بڑا ہرٹ ہوا ہے، آپ کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، ابا جان مجھے معاف فرما دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے سے 5 منٹ پہلے اللہ تعالیٰ میری زبان سے کلمے کو بند کر دے اور میری موت بغیر کلمے کے ہو سکتا ہے۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کی، صحابی اللہ کے نبی کا زنا ہو گیا، مدینہ المنورہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ زنا ہو گیا، حد جاری کرے، شادی شدہ انسان اگر زنا کرتا ہے سزا یہ ہے
کہ پڈولی چوک جیسے ایریے کے اندر جہاں سارے لوگ ہو آنے جانے والے ہو، چوک کے اندر کپڑے اتار لیے جائے، چاروں طرف سے پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے۔ یہ نبی کا صحابی معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، توبہ دیکھنا کیسی کی، فرمایا رسول اللہ ہلاک ہو گیا، انی قد ہلکت، میں تو برباد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے غلطی سے خواب دیکھ لیا ہو سکتا ہے عقل ٹھیک نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹال رہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو۔ صحابی کہہ رہے نہیں گناہ ہوا، نہیں گناہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اس کو اٹھا کر چوک میں لے جائیں، مدینے کا چوک ہے، قافلے گزر رہے ہیں، صحابی نے سچی پکی توبہ کر لی، اب لوگ پتھر مار رہے، اللہ کے نبی نے کہا ختم کر دو اس کو، لوگ پتھر مار رہے، تو ایک پتھر لگا، خون کا فوارہ اڑ کر کسی صحابی کے بدن پر اور کپڑوں پر لگا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہلاکت تو اس کی وجہ سے میرا لباس خراب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ حضرت معاذ سلمی کے شان میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کی ہلاکت ہو، فوراً آپ نے فرمایا او میرے صحابہ کوئی معاذ سلمی کو برا بلا نہ کہے، آج معاذ سلمی نے ایسی توبہ اللہ سے کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ 12,000 کی آبادی جو مدینہ کی ہے سب پر جنت واجب ہو گئی۔ تو توبہ بھی کرنا چاہیے اور توبہ بھی ویسی ہو۔ دو چیز ہوتی ہے توبہ میں صرف کہ اللہ آج کے بعد جو گناہ پہلے کرتا تھا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم پکا ارادہ ہو جاتا ہے اگر تو الگ بات ہے، دن میں 100 مرتبہ بھی گناہ ہو تو معاف فوراً مانگ لینا، ضرورت نہیں ہے کہ مسجد میں آؤ، ابھی کھڑے کھڑے گناہ ہو گیا وہی کھڑے کھڑے معاف کر دیا جائے، تو معاف کرنے والا ہے۔ 100 مرتبہ گناہ ہوتا ہے، 100 مرتبہ توبہ کرو، اللہ 100 مرتبہ معاف کرے گا، اور جو جتنی توبہ کرے گا اللہ سے وہ اللہ کے اتنا قریب پہنچتا چلا جائے گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، آپ کے زمانے کے ہیں، لیکن ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عمر علی تمہارے دور میں جب اویس قرنی آئے گا تم دونوں اس سے دعا کے لیے کہنا۔ حضرت عمر جس کے بارے میں ربی فرماتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر تجھے نبی بنا دیتا، اور علی جس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، آپ فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، میرا دروازہ علی ہے۔ بڑی بڑی دو ہستیوں سے اللہ کے نبی فرما رہے کہ اویس سے دعا کروانا، کیوں؟ پیچھے تبلیغ نہیں ہے، پیچھے جہاد نہیں ہے، پیچھے نفلی صدقے نہیں ہے، پیچھے کوئی عبادت نہیں ہے، پیچھے کیا ہے؟ صرف ماں کی خدمت۔ ایسی خدمت کی ہے ماں کی کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نیچے رکھنے سے پہلے وہ چیز مرحمت فرما دیتے۔ صرف ماں کی کیسی خدمت کرتے تھے؟ کھانا ماں کو کھلاتے، لیکن کیسے؟ کھانا خود بناتے، روٹی کو چورتے، لقمے بنا کر کے ماں کے منہ میں رکھتے اور نرم رکھتے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو چبانے میں، کھانا اپنے ہاتھ سے ماں کو کھلاتے، اپنے ہاتھ سے ماں کو نہلاتے، اپنے ہاتھ سے تیل لگا کر کنگھی کر کے چوٹی ماں کی بناتے، اور اگر کہیں ماں کو جانا ہو ٹوکری میں بٹھا کر سر کے اوپر ٹوکری رکھ کے ماں کو لے جا کر کے وہاں پہنچاتے۔ ایسی ماں کی خدمت۔ حضرت عمر کا جب دور آیا 10 سال خلافت کا، شروع میں آواز لگائی کہ اویس قرنی یمن سے قبیلے قرن کا کون ہے آ جائے سامنے، کوئی نہیں آیا۔ آخری سال میں حضرت نے فرمایا کہ کون ہے جو یمن سے آیا ہے، مراد قبیلے کا ہے اور قرنی خاندان کا ہے، اس کا نام اویس قرنی ہے۔ فرمایا کہ ہاں امیر المومنین میرے بڑے ابا کا لڑکا ہے۔ فرمایا کہاں ہے وہ؟ کہاں کہ عرفات میں اونٹ چرا رہا ہے۔ فرمایا وہ تو تھوڑا سا پاگل ہے۔ حضرت عمر فرماتے پاگل تو ہوگا؟ حضرت علی کو لیے دوڑ لگائی عرفات میں، وہ دیکھا کہ ایک جھاڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے اویس قرنی، پیچھے اونٹ چر رہے ہیں، یہ دونوں آئے ہیں وہاں پر بیٹھ گئے۔ جب اویس قرنی نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے نماز کو مختصر کر دیا، غور سے سننا، نماز کو مختصر کر دیا، سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمایا جی کون؟ حضرت عمر نے فرمایا کون ہے بھائی؟ فرمایا میں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر فرماتے ارے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ یمن سے۔ کہا کہ تمہاری والدہ نے، تمہاری اماں نے تمہارا نام کیا رکھا؟
وہ کہتے ہیں کون ہے بھائی میرا انٹرویو کر رہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں اور یہ امیر المؤمنین مدینہ اور عرب کے بادشاہ حضرت ابو بکر حضرت عمر ہے۔ تو وہ تھوڑا سا ڈر گئے، کہا کہ میں اویس کرنی ہوں۔ حضرت عمر فرماتے کہ چلو ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ اللہ کے عزت کی قسم، عمر اور علی جیسے کہ ان کی دعا کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو صحابی ہے، اور لاکھوں اولیاء ایک صحابی کے جوتی کے اوپر جو دھول ہے اس کے اوپر قربان، وہ صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے زمانے میں چندرپور کی ہر ماں ذلیل ہوگی، ہر ماں کو رسوا کیا جائے گا، ان کے کمر پر لات مار کر جب بچہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے گا، جب اس کی لائف سیٹ ہو جائیں گی، اس کی بیوی، اس کی لائف پارٹنر، اس کی شریک حیات، اس کی رفیق حیات اس کی زندگی میں آ جائیں گی، وہ اپنے ماں کے اور اپنے باپ کے کمر پر لات مار کر ان کو ہکالے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا آقا قیامت کب آئیں گی، آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا کوئی نشانی تو بتائے، فرمایا ان ترد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة، فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا اور دنیا کا، کائنات کا اور ورلڈ کا یہ سسٹمز بن جائے گا کہ اسٹیٹس یہ ہوگا مسلمانوں کا کہ جو جگہ باپ کی ہونی چاہیے تھی وہ بیٹا سنبھالے گا، اور جو جگہ ماں کی ہونی چاہیے تھی وہ بہو سنبھالے گی۔ بہو کہیں گی کہ ساسو ماں چلو کپڑا لگاؤ، چلو جھاڑو لگاؤ، اور باپ نوکر بنا ہوا ہوگا، ٹفین دے رہا ہوگا، اور بیٹا کاؤنٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا۔ جب یہ سسٹم دنیا میں نظر آئے سمجھ لینا کہ آندھیاں چلنے والی ہے، طوفان اڑنے والے ہیں، پھاڑنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر اللہ کی بادشاہت آنے والی ہے، قیامت رونما ہونے والی ہے۔ والدین کا نافرمان آج کی رات نہیں بخشا جاتا۔ حضرت اویس کرنی اتنے بڑے والدہ کے فرما بردار، کیا ہوں گے ان کے دن؟ کل قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی جب میدان محشر میں آئیں گے، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ توجہ، صرف ماں کی خدمت۔ تو اچانک آواز آئیں گی اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے، یہ دیکھیں گے الہ العالمین یہ کیا ہو گیا، مجھے کیوں روک لیا؟ اللہ فرمائے گا کہ اویس وہیں رک جاؤ، تمہارے پیچھے اتنے لاکھوں ملین ٹریلین لوگ ہیں جن پر ہم نے جہنم واجب کر دی، آج تم ان کے اوپر سے صرف انگلی گھماؤ، تمہارے انگلی کے نیچے جتنا مجمع آئے گا تمہارے صدقے طفیل جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ ہے ماں جو آج پڈولی کے گلیوں میں ذلیل ہو رہی، چندرپور میں ذلیل ہو رہی، پورے مہاراشٹر میں ذلیل ہو رہی، اور دنیا میں ذلیل ہو رہی۔ باہر والے آواز نہیں کرے، خاموشی کے ساتھ کام کرو، نہیں تو اندر آ کر بیٹھ جاؤ۔ ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ 10:52، اب لپیٹ لیتے۔ نمبر 2، پہلا ہے شرک، آج کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 2، عاق الوالدین، والدین کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا۔ نمبر 3، رشتہ داروں کو توڑنے والا، آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں۔ رشتہ داروں کو توڑنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں۔ دل میں کینہ رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں۔ دل میں حسد رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں۔ دل میں غصہ رکھنے والا، کینہ کپٹ عداوت رکھنے والا، ان سب کی، ان میں سے کسی کی بخشش نہیں۔ لوگوں اپنے اعمال کو اگر قبول کروانا چاہتے ہیں، اس دل کو ہر ایک کے لیے پاک کر دو۔ کہو ہاتھ اٹھا کر ہم نے اپنے دل سے ہر ایک کو معاف کر دیا، کہو زور سے انشاءاللہ، کہو ہم نے اپنے دل سے معاف کر دیا۔ یہ ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کا کرنے والا آج دنیا میں کوئی نہیں ہے، لاکھوں میں کوئی ایک ملے گا، لاکھوں میں کوئی ایک ملے گا جس کا دل صاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسجد نبوی میں کہ بھائی رمضان شروع ہے، ہر آدمی اپنے اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے اسٹیٹس، اپنی اوقات کے مطابق صدقہ کرے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو کم کرتا ہے، اور سال بھر ہمارے رزق میں خوب فراوانی رہتی ہے اگر ہم نے رمضان میں 5 روپے بھی صدقہ کیا تو۔
صحابی گھر پر گئے ہیں، رات کا وقت ہے، ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، میں تو غلام آدمی ہوں، لیکن اے اللہ چل تیرے سے ایک وعدہ کرتا ہوں، آج تک جتنے لوگوں نے میری بدگمانی کی ہے، جتنوں نے مجھے پریشان کیا، جتنوں نے مجھے ستایا، آج میں سب کو معاف کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی میل نہیں ہے، الہ العالمین میرا یہی صدقہ تو قبول فرما لے۔ صبح ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں بھائی کل رات کس نے صدقہ کیا اور بہترین صدقہ کیا؟ تو سارے صحابہ بیٹھے ہیں۔ دوسری مرتبہ فرمایا کل رات اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا؟ صحابی رسول اٹھا، فرمایا یا الہ العالمین میں نے اللہ سے اپنی عزت کا صدقہ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے تو بڑا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کر تجھ پر جنت کو واجب کر دیا اور تیرے صدقوں کو قبول صدقوں میں لکھ دیا۔ تو اپنے دل سے سب کو معاف کر، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو جس کے دل میں کوئی حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، ختم۔ پھر اس کے بعد جو اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، آج کی رات کوئی بخشش نہیں۔ پھر اس کے بعد جو اپنے پیجامے کو، جینس پینٹ کو، ٹی شرٹ کو یہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ سے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ مغفرت کس کی نہیں ہوتی سننا ہے، وہ میرے یوٹیوب پر مستقل میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، تو اس پر آپ سن لیں کہ کن کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن جو موٹے موٹے ہیں نا، جیسے شرک کرنے والا قطعاً نہیں معاف ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہرگز اللہ یہ پوری رات اپنا سر سجدے میں رکھ کر آنسوؤں سے مسلح گیلا کر دے، اپنی داڑھی سے آنسو کے قطرے ٹپکا لے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہے، بیوی بال بچوں کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہے، اللہ کے عزت کی قسم ایک رتی کے برابر بھی اس کو نیکی نہیں ملیں گی اگر یہ والدین کا نافرمان ہے، اگر شرک کرنے والا ہے، اگر زنا کرنے والا ہے، اگر جھوٹ بولنے والا ہے، اگر شراب پینے والا ہے، اگر رشتہ داروں کو توڑنے والا ہے، کوئی بیماری اس کے اندر ہو، اس کی بخشش آج کی رات نہیں ہے۔ میرے بندو، یہ میرے بھائیوں، اتنی بہترین یہ رات اللہ نے دی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو رکھے اور سچے پکے دل سے توبہ کرے۔ تو کریں گے سب توبہ، ہر ایک توبہ کرو اللہ سے، پر تنہائی میں کرو، دل کے اندر یہ کڑن ہو، یہ فکر ہو، جہاں ہنسانے کا تھا ہنس لیے، جہاں رلانے کا تھا وہاں رو بھی دیے، لیکن توبہ کرو۔ خواب نہ دیکھو یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ایسا کر لوں گا، ویسا کر لوں گا، خواب نہیں دیکھنے۔ شیخ چلی کی طرح خواب نہ دیکھو کہ رمضان ہو جائے نا تو تو دیکھتا نا 24 روزے تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، عید ہوتے تو تو بتاتا میں۔ خواب نہیں دیکھنا، اگر ایسا کسی کے دل میں ہے تو معاف کر دو، معاف کر دو۔ شیخ چلی کی طرح خواب نہیں دیکھنا۔ شیخ چلی نام سنے گا نہیں سنے؟ شیخ چلی کے سر کے اوپر ایک ٹوکری تھی، اس میں اس کے مالک نے 100 انڈے رکھا اور کہا کہ جا وہ پوٹی فارم کے اندر رکھ کرا۔ شیخ چلی نے ٹوکرا اپنے سر کے اوپر رکھا ہے، اب پلان بن رہا ہے اس کے دماغ میں، ہاں دیسی مرغی کے انڈے ہیں، اب اس میں سے کیا کروں گا، اس کے اوپر یہ مرغی کے نیچے رکھوں گا، پھر اس میں سے بچے نکلیں گے، پھر بچے ہوں گے تو اس میں سے بعض مرغوں کو لے جا کر پال کر کے بیچ دوں گا، پھر کچھ مرغیاں ہوں گی ان سے اور بچے بناؤں گا، پھر یوں کرتے کرتے میرا خود کا پوٹی فارم ہو جائے گا، ہاں پھر میری لائف سیٹ ہو جائے گی، پھر میں لاکھوں کروڑوں میں چلا جاؤں گا، پھر بہترین خوبصورت لڑکی دیکھ کر کے اس سے نکاح کر لوں گا، پھر اس لڑکی سے میرے بچے ہوں گے، پھر وہ بچے آئیں گے نا کیا بجان پیسے دو، تو میں ان کو کہوں گا ہٹ۔ تو جیسے ہی ایکشن کرتا ہے ٹوکری گر گئی، اس کا مالک دیکھ کر کہتا ہے ارے کیا کیا تو نے، اپنے ہاتھوں سے ٹوکری پھینک دی اور تو نے اتنا 100 انڈوں کا میرا نقصان کر دیا۔ تو شیخ چلی کہتا ہے او میرے مالک، میں نے تو صرف 100 انڈوں کا نقصان کیا، آپ نے میری پوری زندگی کو جھنڈ بنا کر دیا۔ ایسے شیخ چلی کی طرح نہیں دیکھنے، شیخ چلی کی طرح خواب خیال نہیں دیکھنے کا، اگر کس سے غلطی ہوئی معاف کر تو اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، بس آخری بات میں بتا کر کے ایک واقعہ ابھی ذہن میں آیا توبہ کا، تو توبہ کرنی ہے اللہ سے سچی پکی، تو توبہ کر۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں بہت بڑا ایک مالدار آدمی ہے، اس کا ایک بچہ ہے، جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور باپ نے ملینائر ہو، باپ ملینائر مطلب ملین ٹریلین میں اربوں خربوں میں کھیلنے والا ہو، اس کی اولاد اکثر کر کے اس مال کا صحیح استعمال نہیں کرتی،
تو باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو بڑے شوق لگے ہوئے، جوا کا شوق، لڑکیوں کا شوق، ڈرگس کا شوق، نشے کا شوق، ہر شوق کے اندر بچہ گرفتار ہے۔ اور ماں بڑی نیک ہے اس کی، ماں کہتی ہے کہ بیٹا چلو حضرت حسن بصری بڑے اللہ والے ہیں، ان کی مجلس میں جاتے ہیں، ذرا توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ بیٹا نہیں سنتا۔ ایک وقت آیا کہ بیٹا بستر مرض پر لیٹ گیا۔ یاد رکھنا جب زندگی میں ہماری عیش و عشرت کی نیا پار لگ جاتی ہے، عیش و عشرت کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو زندگی بھر عیش و عشرت کیے، اللہ سے توبہ نہیں کیے، اور جس کو شیطان نے یہ پٹی پڑھایا کل فجر بات کر لیں گے نا، چاند رات کو کر لیں گے نا توبہ، آج کا شب قدر چلنا ہے، وہ جلدی سے انہوں نے کچھ آلودہ کسٹر وغیرہ بنائیں گے، 2 گلاس پیتے مزے سے، کل کر لیں گے نا یار توبہ، آج نہیں کرتے، رمضان بعد کر لیں گے نا توبہ۔ جو لوگ پوسٹ پون کرتے ہیں، اس کو ڈیلے کرتے ہیں توبہ کو، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کو ڈیلے نہیں کرنا ہے، اس کو آج ہی کرنا ہے توبہ۔ تو وہ نوجوان جب بستر پر لیٹ گیا اور اس کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، اب میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، ڈاکٹر نے، حکیموں نے کہا کہ یہ نہیں بچ سکتا، تو پھر اس نے کہا کہ میری والدہ حضرت اللہ والوں کے پاس جاؤ، حسن بصری کے پاس، اور ان سے کہنا کہ میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں آتی، میں کبھی زندگی میں نماز ایک پڑھا نہیں، بس مسلمان کا اسٹامپ اور مسلمان کا لیول لگا کر کے چلتا رہا، مجھے کچھ نہیں آتا، توبہ کرنا بھی نہیں آتی۔ اس کی والدہ نیک تھی، نقاب پہن کر حضرت حسن بصری کے درسگاہ مدرسے میں گئی، تو اللہ والوں سے کہا کہ آپ چلیے میرے بچے کو توبہ کرا دیجئے، اس کے مرنے کا وقت بڑا قریب ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ وہ دیکھتی نہیں ہو 1000 1200 1500 2000 لوگ میرے درس حدیث کو سننے کے لیے آئے ہیں، 2 3 ہزار کلومیٹر سے لوگ جاتے تھے آپ کا درس سننے کے لیے، ہزاروں لوگ دیکھو وہ مجمع بیٹھا ہے، مجھے تو حدیث پڑھانے جانا ہے، میں نہیں آ سکتا، وہ چلے گئے۔ ماں گھر پر آئی اور کہا بیٹا تو بڑی بد نصیب ہے، بڑا بدقسمت ہے، تو اتنا بڑا اللہ کا ولی، آج تک میں تجھے کہتی تھی چل ان کے پاس، چل ان کے پاس، لیکن تو نہیں آیا، آج وہ نہیں آئے بلانے پر۔ یوں کرتے کرتے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن جب روح قبض ہو رہی تھی، بیٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ تو توبہ کرنے میں حسن بصری کا محتاج نہیں ہے، تو توبہ کرنے میں، معاف کرنے میں کسی اللہ والے کا محتاج نہیں ہے، لیکن میرے اللہ سن، گناہ گار بڑا ہو لیکن تیرا بندہ ہو، آج سچے پکے دل سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ مجھے جہنم میں جلایا جائے گا اور میری قبر کو یوں ملا دیا جائے گا، اور سانپ اور اژدھا اور بچھوؤں کو میری قبر پر، میری لاش پر مسلط کر دیا جائے گا، اللہ مار کھانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ قبر کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ جملے اس کی زبان سے نکلنا بند ہوئے، ادھر اس کی روح قبض ہو گئی۔ ماں کیا کرتی، بیچاری بیوہ ماں ہے، روئی دھوئی، بازو والوں کو بتایا میرے بچے کا انتقال ہو گیا، ایسا کرو ویسا کرو، چلو بھائی بازو والوں نے بھی جو ہے تو گھر میں آئے، کہا اماں جان آپ چلے جاؤ، ہم سب کر لیں گے، نلا دھلا کے غسل کر کے ریڈی کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جنازہ نماز کون پڑھائے گا، تو ماں پھر سے امید باندھ کر وقت کے دنیا کے سب سے بڑے اللہ والے حضرت حسن بصری کے پاس گئی اور کہا کہ اللہ والے میرے بچے کا انتقال ہو گیا، آپ چلیے نا ذرا کہ اس کی نماز پڑھا دے، ایسا ہو کہ آپ نماز پڑھائے تو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو معاف کر دے، اس کو قبر کا عذاب نہ ہو، اس کو میدان محشر میں رسوا نہ ہونا پڑے۔ تو انہوں نے کہا میرے سونے کا ٹائم ہے، میں نہیں آتا۔ ماں پھر سے رنجیدہ ہو کر کے چلے گئی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ادھر سوئے ہیں دوپہر کے وقت 1 گھنٹہ، ادھر ماں نے کہا کہ بھائی تم مشورہ کر کے نماز پڑھا لو اور نماز پڑھا کر کے اس کو دفن کروا دو۔ ادھر دروازے پر کسی نے دستک دی، ماں کہتی ہے کون؟ کہا حسن بصری، کہا کہ حضرت آپ آ گئے، آپ آ گئے، آئیے گھر میں آئیے۔ تو حسن بصری کہتے میری ماں کہ جیسے تو گئی ہے مجھے بول کر کے میں نے انکار کر دیا، خواب میں سویا تو مجھے ایسی آواز آئی دردناک اللہ کی طرف سے، یوں لگ رہا تھا کہ اللہ مجھے آواز دے رہے کہ حسن بصری تو کتنا بڑا کمینہ ہے، تو کتنا بڑا عجیب انسان ہے کہ تو میرے ایک دوست کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا۔ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ حسن بصری اس کی نماز جنازہ اگر تو نے نہیں پڑھائی تو میں تجھ سے تمام خلافت سلب کر لوں گا، چھین لوں گا۔ تو حسن بصری نے کہا کہ اماں تیرا بڑا احسان ہوگا، اس کی جنازے نمازہ مجھے پڑھانے لگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ سچے پکے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے آج ابھی اسی وقت یہ معافی مانگو کہ اللہ بہت گناہ ہوئے، انجانے میں گناہ ہوئے، جان کر گناہ ہوئے، حقیقت میں گناہ ہوئے، لیکن
اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ سچی پکی توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں، تو معاف کر دے۔ تو سب معافی مانگو اللہ سے۔ یہ لائٹ وغیرہ آف کر دو، اس کے بعد مختصر سی دعا ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پورے دعا بند کر دو۔ نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھ جائیں۔ پہلے 5 منٹ اپنے ہاتھوں پر ہی ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں لا الہ الا اللہ میں پڑھوں گا۔ جب میں لا الہ الا اللہ پڑھوں، سب میرے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور یہ سوچنا کہ ہمارے دل سے سارے گناہ نکل رہے ہیں، سارے گناہ ہمارے دل سے نکل رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی. اب پڑھنا ہے اللہ اللہ. بس یہ سوچنا کہ اللہ کا نور ہمارے دل میں آ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے، ہمارے دل سے سارے گناہ نکل رہے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين
یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم اللهم خالف اليهود اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ المسجد الأقصى اللهم انصر المسلمين في الغزة اللهم انصر المسلمين في الحماس اللهم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پیارے اللہ بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہے، او شہنشاہوں کے شہنشاہ، او آدم اللہ، او آدم صفی اللہ کے اللہ، او موسیٰ کلیم اللہ کے اللہ، او ابراہیم خلیل اللہ کے اللہ، او عیسیٰ روح اللہ کے اللہ، او محمد نبی اللہ کے اللہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ بڑے گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، اقرار مجرم ہے، پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ساری زندگی ہم نے تجھے دھوکہ دیا، اللہ مسجد میں نہ آئے، نماز نہیں پڑھی، پیارے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو نے معاف نہ کیا، کوئی در نہیں تیرے علاوہ، تیرے علاوہ، تیرے علاوہ۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ اللہ بچے بھی ہیں مجمع میں، بوڑھے بھی ہیں، اللہ ہم کو معاف فرما۔ پیارے اللہ جی یقیناً گناہ گار ہے، اللہ گناہ کے سمندر میں ڈوب چکے، اللہ ساری زندگی نافرمانی کی، اب تجھے منانے آئے ہیں۔ اللہ یہ شب قدر رکھ لے، اسے شب قدر بنا دے، ہم سب کی بگڑی بنا دے، پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے کبھی آپ نے نہیں بتایا، اللہ تھوڑا سا گناہ کرتا ہوں نا میرے پورے گھر کو بتاتے اس نے یہ کیا یہ کیا۔ قربان جائے مولا تیری شان غفاری پر، ہم نے کتنے بار ہے اللہ گناہ کے بڑے بڑے کام کیے، چوری کی اے اللہ، اور اتنے کام کیے کہ بول بھی نہیں سکتے، شرم آتی ہے، لیکن اللہ تجھ پر لاکھوں کروڑوں سلام درود۔ اے اللہ تو نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، کتنا اچھا ہے تو اللہ، اللہ تو کتنا پیارا ہے، اللہ تو کتنا اللہ اگر اتنا گناہ کر کے کوئی ہے اللہ نوکر اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، مالک مار مار کے اس کا برکس بنا دیتا ہے۔ اللہ اگر آج کی رات ہمارا انتقال ہو گیا، ہم نے توبہ نہیں کی تو مولا ہمارے ساتھ قبر میں بڑا خطرناک سلوک ہوگا۔ اللہ کتنے لوگ تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ، آج نہیں ہے، اے اللہ ہم میں سے اگلے سال آئندہ سال نہیں ہوں گے، اللہ کتنے لوگ تھے، آج معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے گناہ کیے تمام سے توبہ کرتے ہیں، پیارے اللہ جی معاف فرما دیجئے نا، اب بہت اچھے ہیں جی پیارے اللہ جی، بہت اچھے، آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ جی امی کے پاس جاتے نا 5 روپے لینے، وہ مارتے ہیں ہمیں پھر دے دیتے۔ اللہ تو 70 بڑوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو خود پیار ہے مولا، تو خود سراپا پیار ہے، اللہ دے دے، اللہ اللہ معافی کا پروانہ دے دے۔ اللہ تو کہہ دے اے فرشتوں، اے نورانی مسجد کے فرشتوں، تم بھی کہو نا اللہ سے کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تو تم کہہ دو اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کریں گے۔
اللہ نہیں کریں گے، کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اور فرشتہ تم بھی کہہ دو نا، وہ جو آئے ہیں اللہ کو عرش کو اٹھانے والے، یہ جتنے فرشتے ہم رو رہے ہیں، پورا مجمع رو رہے ہیں، تو تم بھی اللہ سے ہماری ریکویسٹ کر دو، درخواست کر دو، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ جی ہمیں معاف فرما دے۔ جب تک ہمارے والدین تھے اے اللہ، ہم کھا رہے تھے پی رہے تھے، کوئی فکر نہیں تھی۔ اللہ میرے ابو کماتے تھے نا، میں ٹینشن نہیں لیتا تھا جی۔ اللہ میں گھومتا تھا، اللہ میں کبھی اے اللہ میں نے کبھی ٹینشن نہیں لیا۔ ابو ٹالی کھینچ کر پسینہ بہا کر اے اللہ سارا دن گھوم کر ابو ہمارا پیٹ بھرتے تھے۔ ہمیں یاد نہیں ہے اللہ، وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھ سکتے تھے، وہ ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے خود کے پیروں پہ چھالے لاتے تھے۔ اللہ وہ دھوپ میں جاتے تھے، ہم کو یاد ہے۔ لیکن اللہ جب سے ان کا انتقال ہوا ہے، ہم نے ان سے ملاقات ہی نہیں کی، قبروں پہ جانا چھوڑ دیے۔ اے اللہ ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ ہم سے بڑا مجرم پاپی کون ہوگا مولا؟ جو باپ دنیا میں ہمیں لانے کا ذریعہ بناؤ۔ اے اللہ وہ ماں کہ جب ہم اس کے پیٹ سے دنیا میں آ رہے تھے وہ بڑی چیخ رہی تھی مولا، لیکن آج اے اللہ ہماری امی کا انتقال ہوا، وہ ہم سے ناراض تھی۔ اللہ مجھے معاف فرما دے، ہمیں ہم کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی جی، مانتے نہیں کی قدر۔ اے اللہ ہمارے امی ابو گئے دنیا سے کہ وہ ناراض تھے ہم سے۔ اللہ جب تک ابو تھے اے اللہ کوئی فکر نہیں تھی، وہ لا رہے تھے، کما رہے تھے، ہم کھا رہے تھے، لیکن اے اللہ ابو جب سے گئے اکیلا پن سا لگتا ہے، گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، گھر بھی ویران لگتا ہے۔ اللہ کوئی ایسا ہے جن کی اولاد کا انتقال ہو گیا، اے اللہ وہ باپ کتنا زبردست دل والا کہ اپنے کندھوں پر اپنے بیٹے کے جنازے کو لے گیا ہو۔ اے اللہ اللہ کسی کی امی کا انتقال ہو گیا، ہم میں سے کسی کے ابو کا انتقال ہو گیا، اے اللہ بھائیوں کا انتقال ہو گیا، اللہ اے اللہ لیکن ہم کتنے بڑے ظالم کے ہم ان کی قبروں پہ نہیں گئے، ہم نے کچھ بھی پڑھ کے نہیں پڑھا، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ جی ہمیں معاف فرما دیجئے، آپ نے معاف نہیں کیا کوئی نہیں کرے گا۔ اے اللہ آپ نے معاف نہیں کیا نا، سچی میں کوئی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ بھکاری آتا ہے نا ہمارے دروازے پر، اللہ 2-5 روپے ہم دے دیتے اس کو، اے اللہ یہ سب بھکاری پوری دنیا میں آج ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ پوری دنیا میں کروڑوں مسلمان اسی وقت تیرے سامنے بھکاری بن کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ درویش ہے نا، اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ ہماری جھولیاں اٹھی ہوئی ہیں، تجھے تیرے نبی کے عزت کی قسم، اے اللہ تجھے تیرے شان کے عزت کی قسم ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جی کہہ دیجئے نا پھر کہ میں ان سے راضی ہو گیا، کہہ دیجئے نا، یہ فرشتوں سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اب ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ جی جب سے آپ ناراض ہوئے ہیں نا تو اے اللہ ہمارے ہندوستان کا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ اے اللہ جب سے آپ ناراض ہوئے ہیں نا اللہ پورا نظام ہی بدل گیا۔ جوان لڑکیوں کے ساتھ اللہ بلاತ್ಕಾರ ہو رہے، اللہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا تمہاری بہنوں کے ساتھ یہ ہوا تم کیا کر رہے تھے، وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اللہ جب سے ہم نے تجھے چھوڑا تو نے ہمارے اوپر ظالم بادشاہ ڈال دیا۔ اے اللہ وہ اتنے ظلم کر رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ اللہ جی آج اسی وقت ہم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کرتے، اب بھی ظالم بادشاہ کو بدل دیجیے۔ پیارے اللہ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہم دیکھتے ہیں ویڈیو، فلسطین پہ اللہ بمباری ہو رہی، خیموں کو اجاڑ کے رکھ دیا گیا۔ اے اللہ تننے مننے ایک دن کا معصوم بچہ تھا، اس کے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟
اللہ کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہو جائے کہ تم نے کیا مدد کی ان کی، ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ جوان لڑکیوں کے چیر کے ٹکڑے کر دیے جا رہے تھے، اللہ بم سے ان کو اڑا دیا جا رہا ہے۔ اللہ جی مدد فرما دیجئے نا، اللہ جی مدد فرما دیجئے۔ اللہ بوڑھے بھی رو رہے تیرے سامنے، اللہ ننھے منھے معصوم بچے بھی رو رہے، داڑے مار کے پورا مجمع رو رہا ہے۔ اللہ جی اعلان کر دیجئے میں سب سے راضی ہو گیا، میں سب سے راضی ہو گیا، میں نے سب کی توبہ کو قبول کر لیا، میں نے سب کی توبہ کو قبول کر لیا۔ میرے اللہ جی بڑی مقدس والی رات ہے، اللہ 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 معاف کر دیجئے نا، اللہ جی ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے، اللہ جی فرما بردار بنا دیجئے نا، فرما بردار بنا دیجئے نا، اللہ فرما بردار بنا دیجئے نا، اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ اپنے ابو کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ ابھی تک تو تھے نا، رمضان سے پہلے تک امی ابو تھے، پچھلے رمضان سے پہلے تک تھے امی ابو ساتھ میں تھے، لیکن وہ چلے گئے، آپ کے پاس آ گئے، اللہ 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 ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہم قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم سکنہ فی الجنہ۔ اللہ جی میرے امی ابو کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے نا، اللہ جی بنا دیجئے نا، وہ بہت اچھے تھے جی، اللہ بہت اچھے تھے جی، ہمارے امی بہت اچھے تھے جی، اللہ اللہ ہمارے دل میں امی کی طرف سے کوئی شکوہ نہیں، وہ بہت اچھے تھے، ہمارے ابو بھی بہت اچھے تھے جی، اللہ ان کے قبر کو جنت کے نور سے بھر دیجئے، اللہ جی امی ابو کے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجئے، ہمارے امی ابو کی بخشش فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے، جتنا کچھ پڑھا گیا ہے تمام کا تمام ہے اللہ، ہمارے ابو امی کو اے اللہ ان کی قبروں میں اس کا ثواب پہنچا دیجئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، اللہ جی ہم سب کو آپ اپنے راستے کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر دین کی محبت ڈال دیجئے، اے اللہ تیرے راستے میں چلنا ہمارا آسان فرما دیجئے، اللہ جی تیرے لیے کچھ وقت دینے کے اسباب پیدا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی بڑی تمنا ہے کہ تیرے راستے میں جائے، اے اللہ ہمیں بھی ٹھوکریں لگے، اے اللہ ہماری بھی زندگی بن جائے، لیکن اے اللہ شیطان ہمیں بہت ذلیل کر رہا، جانے ہی نہیں دے رہا جی، اللہ شیطان نے روکا رکھا ہے، اے اللہ شیطان کے چالوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا کر تیرے راستے کے لیے کچھ دن کچھ لمحات قبول فرما لیجئے، ہم سب کو سارے عالم کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ کام کرتے کرتے مرنے کی اور مرتے مرتے کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، الہ العالمین میرے کتنے بھائی ایسے بستر مرض پر لیٹے ہوئے ہیں، شفا عطا فرما دیجئے، اللہ جی بڑے بڑے بیماری کیسے کی بیماری اللہ کتنے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا نا جی، اللہ میرے رشتہ دار کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تیرے بھروسے ہے وہ، تو شفا دینے والا ہے، اللہ دے دی شفا، اللہ کتنے 4-5 ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ نہیں بچ سکتا وہ، اللہ آخری آپشن تو ہے، تو شفا دے دینا جی، ان کے منہ منہ معصوم بچے ہیں، وہ کینسر سے لڑ رہا ہے، وہ ٹی وی سے لڑ رہا ہے، اے اللہ وہ مائگرین سے لڑ رہا ہے، وہ شوگر بی پی سے لڑ رہا ہے، وہ بلڈ پریشر سے لڑ رہا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے لڑ رہا ہے، شفا دے دو جی اللہ جی، اللہ جتنے پٹولی میں بیمار ہے تمام کو شفا دے دو، تمام کو دے دو شفا جی اللہ جی، پھر اب آپ ہمیں شفا دے دو، ہم سچی میں نماز پڑھیں گی جی اللہ، سچی میں اللہ سچی میں نماز پڑھیں گے، شفا دے دو،
اے اللہ ہمارے ابو بیمار ہے، شفا دے دینا، اتنی بڑی بیماری ہوئی، اللہ تو بہتر جانتا، 5-7 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اللہ لگانے کو پیسے کوئی نہیں۔ اللہ پیسے ہی کوئی نہیں، لگانے کو پیسے ہی کوئی نہیں، اللہ امی ابو کو شفا دے دیجیے نا، اللہ بھی ابو کو شفا دے دے۔ اے اللہ تجھے پسند ہے نا کہ تیرے سامنے کوئی روئے، گڑ گڑا کے روئے، اللہ جی ہم دے تو دیکھو، تو دیکھ نا رو رہے نا گڑ گڑا کے، معصوم بچے بھی رو رہے نا، ہمارے حال پر رحم فرما لے مولا، رحم فرما لے ہمارے حال پر رحم فرما لے۔ اے اللہ کاروبار کی برکتیں اٹھ گئی جب سے یہ حکومت آئی ہے، اللہ جی کاروبار میں برکتیں دے دیجئے نا، اللہ کاروبار میں برکتیں دے دیجئے۔ اس مجمع میں جو جس حال میں پریشان ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ جی ایسی پریشانی ہے کہ بتانے کو بھی شرم آتی ہے، بڑی عجیب پریشانی، اللہ جی دور کر دیجئے نا، پریشانی کو ختم کر دیجئے اللہ پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ بہترین شفا کامل عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو کیس کے کورٹ کے مقدمات لڑ رہے ہیں، اللہ جی ایسے بندے ان کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے جی، اور وہ بیچاروں پہ الزامات لگائے گئے، اللہ میرے بھائی پہ الزامات لگے ہوئے ہیں، میری بہنوں پہ الزامات لگے ہوئے ہیں، اللہ جی کورٹ میں جو پھنسا ہوا ہے، اے اللہ آسانی کے ساتھ ان کے مسئلے کو حل فرما دے، اے اللہ مسئلے کو حل فرما دے، اے اللہ کتنے طلاق کے کیس میں پھنسے ہیں، کتنے پھانسی کے کیس میں ہیں، اے اللہ کتنے عمر کیس میں ہیں، اے اللہ کوئی مرڈر کیس میں ہے، کوئی شراب میں ہے، بولے مختلف قسموں میں بھائی میرے بہن میرے پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ کورٹ سے ان کو نجات دے دے، نجات دے دے۔ اللہ بہت پیسہ لگتا ہے، 5-5 سال اس میں چلے جاتے ہیں کورٹ کچہری میں، اے اللہ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہم میں سے کسی کا اے اللہ کورٹ کچہری کا لفڑا ہو، ان کے دل میں یہ بات ڈال کے وہ اپنا کیس وہاں سے واپس لے کر سمجھوتا کر لے۔ اللہ جن کے کیس ہیں دنیا میں جہاں بھی کیس ہے، خاص طور پر ہندوستان کے کورٹوں میں جتنے مسلمانوں کے کیس ہیں مولا، ان کے دل میں یہ نرمی ڈال کے وہ اپنا کیس واپس لے لے۔ اللہ میری بہنیں بوڑھی ہو رہی ہے کیس میں لڑتے لڑتے، اللہ ان کی دل کی بد دعائیں ان کے ماں باپ کو لگتی ہے، اللہ میری بہنیں کورٹ میں اللہ مسئلہ چلتے چلتے بوڑھی ہو رہی ہے، ان کا کیس ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، اللہ ان کی زندگی تھی، ان کی بھی خواہشات تھی، سب پاؤں تلے رون کر ختم ہو جا رہے، اس کی بد دعا ان کے ماں باپ کو لگتی ہے، اے اللہ جن کے بھی کیس ہے کورٹ میں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے نا کہ 8-8 10-10 سال اللہ کیس لڑنے کو لگ رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کو اس نحوست سے پاک فرما، اپنا اپنا کیس ایمانداری کے ساتھ واپس لے کر سمجھوتا کرنے کی ان کے دل میں بات ڈال دے۔ اللہ 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 اللہ، اے اللہ جو قرض کے نیچے ڈبے ہوئے ہیں ان کی شکل صورتیں پیدا فرما، مولا تو ہی تو ابھی اعلان کر رہا ہے نا کہ التستغفرون، روزی مانگنے والے آ گئے، ہم سب روزی مانگنے والے، ہم کو دے دے، ہم کو دے دے، اللہ اتنا سارا قرض ہے نا ابھی میرے اوپر ہے، اللہ بتا نہیں سکتا، میرے بھائیوں پہ اتنا سارا قرض ہے مولا، 10-10 لاکھ روپے کا قرض، اے اللہ پیسہ آئی ہے کہاں سے قرض والے پریشان کر رہے، اے اللہ کوئی پھانسی لے رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، اے اللہ حرام موت سے بچا، حرام موت سے بچا، لیکن مولا قرض کے اسباب پیدا فرما، قرض کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ جو جس حال میں پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے مولا ان کے قرض کی شکل صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ان آنکھوں کو اے اللہ تیری یاد کے لیے، تیری یاد میں آنکھوں سے آنسو کو جاری کرنے کے لیے قبول فرما، اے اللہ یہ دل اتنا سخت ہے کہ آنسو آتے ہی نہیں ہے مولا، کیوں اتنا سخت ہو گیا، جبکہ تیرے نبی نے کہا کہ 2 آنسو بھی آ جائے تو کافی ہے، اللہ گناہ کر کر کے دل اتنا کالا ہو گیا، اتنا سخت ہوا کہ رونا ہی نہیں آتا تیرے سامنے، اللہ
دنیا والوں کے سامنے تو بڑا روتے جی ہوں تیرے سامنے اللہ تیرے نبی نے سچی کہا ہے، جو تیرے سامنے نہیں روتا نا تو پھر ان کو دنیا والوں کے سامنے رلاتا، تو ضرور رلاتا۔ جب تیرے سامنے روتا ہے نا تو کسی کے سامنے نہیں رلاتا، نہیں رلاتا۔ میرے اللہ ہم کو معاف فرما دے، ہماری بگڑی بنا دے، بگڑی بنا دے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ ہماری اولاد کو اے اللہ کامیاب فرما، اے اللہ یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ جو ایجوکیٹڈ ہے، جو اے اللہ جنہوں نے ڈگری لے لی ان کو بہترین جاب دے، کمائی دے، حلال طیب پاکیزہ روٹی نصیب فرما۔ اے اللہ جن کا کاروبار نہیں چل رہا خوب برکت عطا فرما، خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ اتنی برکت دے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، آئندہ سال وہ بھی زکوٰۃ نکالے۔ اے اللہ پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے امی ابو، ہمارے میاں بیوی، بال بچوں سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سب سے راضی ہو جا، سب سے خوش ہو جا۔ الہ العالمین جتنے یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ کوئی کہا ہے کہ ہماری بچی کا نکاح ہو جائے، اے اللہ کسی نے کہا ہے کہ بچے کا نکاح ہو جائے، کسی نے کہا ہے کہ میرے کالج کے پیپر شروع ہے کامیاب ہو جاؤ دعا کرنا، کسی نے کہا ہے کہ میرے بھائی کی بڑی طبیعت خراب ہے آخری اسٹیج پر ہے۔ اے اللہ جس نے جو کہا ہے تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ مولا یہ میری دعا سننے والے یہ امتحان لے رہے ہیں کہ کیا مفتی صاحب نے جھوٹ تو نہیں کہا، اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ آج کی رات ہم سب کی جھولی بھر دے۔ اللہ جھولی نہ بھری نہ تو پھر ہو سکتا ہمارے دل میں شک آ جائے کہ اللہ نے قبول نہیں کی۔ او مسجد کے فرشتوں گواہ بن جاؤ نا، او مسجد کے فرشتوں گواہ بن جاؤ نا، او مسجد کے فرشتوں آؤ تم بھی ہم مل کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، ہماری بگڑی بنا دے۔ آؤ جو مسجد کے فرشتے آ جاؤ، آ جاؤ آسمان میں کوہرام مچا دو کہ تیرے حبیب کے امتی رو رہے، غریب بھکاری بندے رو رہے، ہماری بگڑی بنا لے۔ اللہ الفاظ ختم ہو گئے، کیا مانگوں کیا مانگوں، سب کچھ دے دے مولا اپنے خزانے میں سے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ 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 سال بھر اللہ ایسی نمازوں کا پابند بنا لے، اے اللہ پابند بنا لے، ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما، ان کے عمروں میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ سارے عالم کے اندر دین کا بول بالا فرما، ہر کچے پکے مکان کے اندر دین کا بول بالا فرما، ہم سب کو تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق نصیب فرما، نکلنے کے اسباب پیدا فرما، نکلنے کی خواہشیں، امنگیں، آرزویں، تمنائیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ تیرے معزز اور مکرم اور باعزت کام سے ہم سب کو جلا دے۔ اے اللہ سال بھر نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن سے روزوں میں غلطی ہو گئی معاف فرما دے۔ اے اللہ تراویح میں جو غلطی ہوئی ہے پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں، اے اللہ حفاظ کی تلاوت کرنے میں، سب کو معاف فرما دے۔ اللہم ذکرنی منہما نسیت، اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت آناء اللیل وآناء النہار اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ کے نبی نے تیرے محبوب نے جو خیر کے نام سے دعائیں مانگی ہے نا تو ہم سب کو اس میں حصہ شامل حال فرما لے۔ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم بھی ان شرور اور فتن سے پناہ چاہتے ہیں، ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ الہ العالمین جو ہماری تمنائیں ہیں اے اللہ میری ایک تمنا میرے دل میں ہے، میں بتا نہیں سکتا سب کے سامنے، اے اللہ پورے مجمع کی تمنا ایک ایک تمنا ایسی ہے کہ وہ بتا نہیں سکتے سب کے سامنے۔ اے اللہ ہمارے دل کی
تمناؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ تمناؤں کو قبول فرما لے، ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، جو کہا وہ بھی عطا فرما، جو کہا وہ بھی عطا فرما، جو کہنے سے رہ گئے وہ بھی اپنی شایہ نشان عطا فرما۔ مولا منہ بہت گندا تھا، بڑی بڑی چیزیں مانگ لیے، راضی ہو جانا اللہ، تو راضی ہو جانا اللہ، تو راضی ہو جانا، شب قدر کا واسطہ نا اللہ، تجھے گنبد خضرا کا واسطہ نا کہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو اپنا ہمیں اپنا بنا لے اللہ، تجھے تیرے عزت کی قسم تو راضی ہو جا، تیرے کبریائی کی قسم تو راضی ہو جا، محمد مصطفیٰ کے عزت کا واسطہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اس دعا کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول منظور فرما 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 اللہ، فرما لے توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم۔